والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی گئی۔ ایک عجیب فطرت انسانی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو دنیا کا کفر آپ کی مخالفت پہ متحد ہو گیا، اور 13 سالہ مکہ مکرمہ کی حیات طیبہ میں جتنے لوگوں کو نور ایمان نصیب ہوا وہ بڑے مخلص، بڑے کھرے اور جان فروش تھے، اس لیے کہ اس 13 سالہ عرصہ میں قربانیاں دینا پڑی، جانیں دینا پڑی، مال نچھاور کرنا پڑے، دکھ اٹھانا پڑے، تکالیف اٹھانا پڑی، مگر جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ وارد ہوئے اور ریاست اسلامی کی بنیاد رکھی گئی اور اسلام بلاد عرب میں پھیلنا شروع ہوا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں شامل ہونے لگے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونے لگے، تو اس میں ایسے لوگ بھی آئے جن کا مقصد دین نہیں تھا، دنیاوی مفادات تھے، اور بڑے مواقع پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے دیے، بہت مشکل وقت پر بھی دھوکے دیے۔ عین میدان احد میں منافقین اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر عین میدان کارزار سے الگ ہو گئے اور طرح طرح کے مصائب اور تکالیف پیدا کی، حتیٰ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور خاندان پر بہتان تراشی کی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، اور عجیب بات ہے کہ ان بد نصیبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی حاصل تھی، نمازیں بھی آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں نصیب ہو جاتی تھی، روزے بھی رکھتے تھے، مسلمانوں کی طرح بظاہر عبادت بھی کرتے تھے، لیکن ان کے مقاصد الگ تھے۔ سو رب جلیل نے ارشاد فرمایا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ایسے لوگ ہیں جو گرد و نواح کے دیہات سے آپ کے ساتھ دعوی ایمان کر کے شامل ہو گئے ہیں،
اور ایسے لوگ اہل مدینہ میں بھی ہیں جو دعوی ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ عبادات میں شریک ہوتے ہیں، لیکن مردوا علی النفاق، اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، ان کی منافقت ان کے اندر سے نکلتی نہیں ہے، یہ محض دنیاوی مفادات کے لیے اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا لا تعلمہم، اے میرے حبیب آپ کو ان کی خبر نہیں ہوتی، یہ اتنے خفیہ طریقے سے کام کرتے ہیں کہ کانوں کان پتہ نہیں چلنے دیتے، لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ان کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ نحن نعلمہم، میں جو رب العالمین ہوں میں ان سب کو جانتا ہوں، ان کی ایک ایک حرکت میرے علم میں ہے، اور میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں سنعذبہم مرتین، ان کو میں 2 دفعہ عذاب دوں گا۔ ایک دفعہ دنیا میں ذلت و خواری ان کے نصیب میں ہوگی، دنیا کی پریشانیاں ان کے حصے میں آئیں گی اور ذلیل و رسوا ہو کر دنیا سے جائیں گے، اور آخرت میں دوبارہ آخرت کا عذاب ان کا منتظر ہوگا۔ برزخ میں پھر انہیں عذاب کا سامنا ہوگا، دنیا سے جانے کے بعد برزخ کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر روز حشر انہیں بہت بڑے عذاب کی طرف ہنکا کر لے جایا جائے گا۔ 2 عذاب تو جہنم میں جانے سے پہلے منافقین کے حصے میں آئیں گے، دنیا کی ذلت و رسوائی، اور اس کے بعد برزخ کی رسوائی، اور اس کے بعد میدان حشر میں انہیں اللہ کے بہت بڑے عذاب سے گزرنا ہوگا۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جب تک دین اسلام میں قربانیوں کی گنجائش تھی، تب تک جو لوگ آئے ان کی بات اسی سورہ توبہ میں ارشاد فرمائی جاتی ہے، اس سے پہلی آیت میں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، یعنی وہ لوگ جو دین میں دوسروں سے سبقت لے گئے، اور وہ ایسے کھڑے لوگ تھے مکی زندگی میں جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر اہل مدینہ جنہوں نے ان کی نصرت کی، اور جب دنیا کی زمین ان پر تنگ ہو رہی تھی انہوں نے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے اور ان کے لیے اپنی جانیں حاضر کیں، اپنا مال حاضر کیا، اپنے سامان ان کے ساتھ بانٹ لیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ قیامت تک جو بھی ان کا اتباع کرے گا اور خلوص سے کرے گا، والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھی ان کی پیروی کرے گا اور پورے خلوص دل سے کرے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس پر راضی ہوگا، اور اتنا راضی ہوگا کہ وہ کہہ اٹھے گا کہ اللہ میں ہمیشہ ہمیشہ تیرے انعام پہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور انہی لوگوں کے لیے جنت پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، جس میں باغات اور نہریں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ابتدائے اسلام میں خلوص کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، اور اللہ کی طلب میں حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر طرح کی قربانیاں دیں، اور اسلام کو قیامت تک کی مخلوق تک پہنچانے کا فریضہ اللہ نے ان سے لیا، اور ان کی خدمات اللہ نے قبول فرمائی۔ قرآن کے امین وہی لوگ ہیں جنہوں نے آئندہ نسلوں تک قرآن کریم پہنچایا جو ہم تک پہنچ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے امین یہی لوگ ہیں جو انہوں نے آگے پہنچائی، جو آج تک ہم تک، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ اور یہ لوگ بے احسان، درد دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟ حدیث احسان میں اس کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور یہ فرمائی کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اللہ کو اپنے روبرو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو سکے تو کم از کم یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی احسان یہ ہے کہ جو کام کیا جائے اس خلوص سے کیا جائے کہ گویا وہ اللہ کے روبرو کیا جا رہا ہے۔ ایسے بلند مرتبہ، ایسے عظیم لوگ جو پیغام نبوت کو پہنچانے کے امین ثابت ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تو ہوئے تھے ساری انسانیت کے لیے، لیکن آپ ذاتی طور پر جزیرہ نما عرب کی مبارک سرزمین سے کہیں باہر تشریف نہیں لے گئے۔ مدینہ منورہ سے سلاطین عجم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ضرور پہنچے، لیکن بنفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ تو وہ امانت جو روئے زمین کے انسانوں تک پہنچنی چاہیے تھی، اس کا حق آپ کے خدام نے، صحابہ کرام نے، سابقون الاولون نے، مہاجرین و انصار نے اس طرح ادا فرمایا کہ 23 برس زمانہ نزول قرآن ہے، اور وصال نبوی کے بعد 23 برسوں میں قرآن کا پیغام روئے زمین کے کونے کونے تک پہنچ چکا تھا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھ لیا جائے تو نزول قرآن اور وصال نبوی کے بعد جب قرآن کی تکمیل ہو گئی، نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو ان جانثاروں نے روئے زمین کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک اور فقیر کی جھونپڑی سے شہنشاہ کے محل تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بلکہ معلوم دنیا کی 3/4 کو اسلامی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ اور جو اسلام آج کا مسلمان کہتا ہے کہ اس کا نفاذ ممکن نہیں، وہی اسلام دنیا کے 3/4 حصے پر نافذ کر کے دکھایا، اور کافر کو اور نہ ماننے والے کو بھی اگر انسانی حقوق ملے تو اسی نفاذ اسلام کے زیر سایہ ملے، اور اگر کافر کو بھی انصاف نصیب ہوا تو اسی عہد صحابہ و تابعین، تبع تابعین میں اور اسلامی قانون کی عملداری میں اور اسلام کی عدالتوں سے غیر مسلموں کو بھی انصاف نصیب ہوا۔ جہاں یہ روشن ستارے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بے مقتدی، تم جس کی پیروی اختیار کر لو گے اہتدی تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان روشن ستاروں میں ایسے بد نصیب بھی تھے کہ جن کے بارے ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے گرد یہ دیہاتی لوگ جو جوک در جوک آ رہے ہیں، ان میں بھی اور مدینہ کے رہنے والوں میں بھی، شہر کے رہنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ مردو علی النفاق، اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اور آپ کو خبر نہیں ہونے دیتے، لیکن مجھے بے خبر نہیں رکھ سکتے، میں انہیں جانتا ہوں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں سنعذبہم مرتین، ایسے لوگوں کو دو عذابوں میں سے گزرنا پڑے گا، زندگی میں بھی ذلت خواری، برزخ میں بھی ان پر عذاب ہوگا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑے عذاب آخرت کے دائمی عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ عذاب کی نظر رہیں گے۔ دین اسلام تعلیمات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام اور برکات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا آمیزہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح تعلیمات فرمائیں، اسی طرح انسانوں میں وہ احسان بھی بانٹا، وہ جذبہ احسان، وہ پاکیزگی، وہ طہارت، وہ خلوص، وہ درد دل، وہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ کے دین کی، آخرت کی، وہ بھی آپ نے تقسیم فرمائی، جسے برکات نبوت کہا جاتا ہے۔ اور تب سے تا امروز علماء ظواہر نے قرآن حکیم کی، حدیث پاک کی، شرعی احکام کی، مرضیات باری کی، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور اس کے لیے عمریں لگا دی، آدھی عمریں سیکھنے میں صرف کر دی اور باقی کی آدھی عمریں سکھانے میں صرف کر دیں، اور یہ سلسلہ تعلیمات نبوت کا علماء ظواہر نے قائم رکھا۔ لیکن ان کے ساتھ سلاسل تصوف و سلوک اس عہد زرعی سے لے کر آج تک روئے زمین پر مصروف عمل ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو تعلیمات بھی بانٹتے ہیں اور اس کے ساتھ برکات بھی بانٹتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صوفیہ تعلیمات ظاہری سے بے بہرہ ہوتے ہیں، بلکہ علوم ظواہر بھی بانٹتے ہیں اور برکات قلبی بھی بانٹتے ہیں۔ اور تزکیہ اور احسان جو ایک کیفیت تھی اور جس کے نتیجے میں صحابہ کبار کے سارا وجود ذاکر ہو گیا اور ان کے ایک ایک ذرہ بدن نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اسی طرح وہ لوگ قیامت تک باقی رہیں گے جن کی محافل، جن کے پاس بیٹھنے اٹھنے میں، جن کے پاس جانے اور جن سے حاصل کرنے میں اللہ کی وہ رحمت نصیب ہوگی کہ وجود بھی قلب تو قلب وجود بھی ذاکر ہو جائیں گے، خون بھی ذاکر ہو جائیں گے، جسم و جان ذاکر ہو جائے گی، بلکہ اللہ کے بندوں کے لباس ذاکر ہو جاتے ہیں، جو جوتا استعمال کرتے ہیں وہ ذاکر ہو جاتا ہے۔ اور اس زمن میں صوفیاء کے حالات پر نظر دوڑائی جائے تو تمام تاریخ تصوف اس بات سے بھری پڑی ہے کہ کیسے کیسے عجیب اللہ کے بندے گزرے، اور انہوں نے کتنی محنتیں کی، کتنی جانفشانی کی، اور کس درد دل کے ساتھ
اس امانت کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ محض وہ لوگ کر سکتے ہیں جن سے اللہ یہ کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک اعزاز ہے کہ یہ خدمت وہ جس کو نصیب کر دے اسی کے حصے میں آتی ہے، اور یہ اتنی عظیم خدمت ہے کہ لوگوں کی عمریں اس کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔ تمام اولیاء اللہ کے فضائل کے ہم پہ یقین رکھتے ہیں، ہم تمام کی عزت پہ، ہم اپنے آپ کو ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ وہ سارے دامان رسالت کے اور چمن رسالت کے پھول ہیں، اور سب میں بے شمار اللہ کے دیے ہوئے انعامات ہیں۔ وہ جو کسی نے فارسی میں کہا تھا، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول اپنا رنگ الگ رکھتا ہے، اپنی خوشبو الگ رکھتا ہے، لیکن ہر پھول پھول ہوتا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ سارے اللہ کے مقبول ہیں، اور امت میں ان گزشتہ 1450 سالوں میں اتنے ولی اللہ گزرے ہیں کہ شاید آسمان پر اتنے ستارے نہ ہوں۔ اللہ اگر چشم بصیرت عطا فرمائے تو زمین پہ نگاہ کی جائے تو اس پہ ستاروں کی نسبت زیادہ نور اور زیادہ روشنیاں جگہ جگہ اور ذرے ذرے سے اٹھتی نظر آتی ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ عظیم لوگ تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے، اور ہم بہت کمزور لوگ ہیں۔ ہم پہ جب بوجھ آتا ہے تو ہماری ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ اللہ کریم مالک ہے، حافظ ہے، اور اس سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ ہم میں وہ ہمت ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے، کمزور لوگ ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت پر انشاءاللہ قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ کوئی سازش، کوئی فتنہ اس راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔